بجٹ پیش کیا گیا پچھلے دنوں، یہ کس کا بجٹ ہے؟ پہلے تو ہم بولتے تھے کہ یہ IMF کا بجٹ ہے، تو حکمران طبقہ کہتا تھا نہیں نہیں، ہم اپنی آزادی اور خود مختاری کا سودا نہیں کر سکتے، ہم نے خود بنایا ہے۔ چھپاتے تھے اس بات کو، اتنی شرم اور حیا تھی کہ چھپاتے تھے۔ اب شرم اور حیا ایک طرف رکھ کر وزیر اعظم صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ IMF کا بجٹ ہے، اس نے ہم سے بنوایا ہے۔ تو جب یہ شرم ہی چلی جائے تو پھر کیا بچتا ہے؟ غلامی کی بھی کوئی انتہا ہوتی؟ جو تھا ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہو کہ میں خوشخبری سناتا ہوں کہ ہم نے IMF کے کہنے پہ یہ بجٹ بنایا، اب IMF ہم سے راضی ہو گیا، اور جب بجٹ منظور کروا لیا تو پھر کہا کہ نہیں نہیں ابھی راضی نہیں ہوا، ابھی تو مزید بجلی کے بم مارنے ہیں، ابھی تو اور گیس بڑھانی ہے، ابھی تو اور پیٹرول کی قیمت بڑھانی ہے، اور کہا کہ 15 جولائی کو جب IMF والے آئیں گے تو ہم فلاں فلاں اقدامات ہمیں کرنے ہیں، اور انہوں نے پیٹرول کی قیمت بھی بڑھا دی، گیس کی قیمت بھی بڑھا دی، ٹیکس بھی مزید لگا دیے، اور یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک عام آدمی، ایک مڈل کلاس آدمی، متوسط طبقے کا آدمی، غریب اور متوسط طبقہ انہوں نے فارغ کر دیا۔ تعلیم یہ ریاست اور حکومت نہیں دیتی، امن فراہم نہیں کرتی ہے ریاست حکومت، صحت کی سہولت فراہم نہیں کرتی ہے حکومت اور ریاست، بنیادی ضرورت کی چیزیں پوری نہیں کرتی، اور کچھ بچ جاتا ہے تو آٹے پہ بھی ٹیکس لگا دو، چینی پہ بھی ٹیکس لگا دو، دال پہ بھی ٹیکس لگا دو، ان سب چیزوں پہ ٹیکس لگا کر وزیر اعظم فرماتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے۔ تو آپ ان کو، میں نے کہا نا کہ اب ان کی حیا اور شرم ہی ختم ہو گئی ہے، اور جو چاہو بول دو ڈٹائی کے ساتھ۔ اس لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ اس ظلم کی یہ ساری شکلیں موجود ہوں، لوگ پس رہے ہوں، لوگ پیٹ کی آگ میں جل رہے ہوں، یا لوگ مایوس ہو کر خودکشیاں کریں، یا نشے کے عادی بن جائیں، نوجوان ہتھیار اٹھا لیں، اسٹریٹ کرمنل بن جائیں، کیا کریں؟ کروڑوں نوجوان کیا کریں گے اس ملک میں؟ یہ ظالم طبقہ ہم پر مسلط رہے گا، اور یہ بجلی کے بم گراتا رہے گا، یہ پیٹرول کے بم گراتا رہے گا عوام پر، تو پھر تماشائی بنے رہنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سمجھوتا کر لیا اور آپ نے اپنی قسمت سمجھ لیا، اور کسی قوم کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی کہ ظلم سہنے کو اپنی قسمت سمجھ لے۔ تو یہ جو پورا کا پورا معاشی پیکج دیا ہے IMF کا پیکج، اس نے تو کمر توڑ کے رکھ دی ہے لوگوں کی۔ اس پر خاموش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھوتا کر رہے ہیں، تو اللہ کو ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ اس ظلم کے خلاف اگر آواز نہیں اٹھائیں گے تو صرف دنیا میں تو جو ہوگا وہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ابھی پکڑ ہوگی۔ جماعت اسلامی یہی فکر رکھتی ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے، جبر کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ اسی لیے اس وقت تمام پارٹیاں اپنی اپنی سیاست میں لگے ہوئے ہیں، کوئی ریزرو سیٹوں کے اوپر قناعت کر گیا ہے، باتیں کچھ بھی کرتے رہیں، کوئی جو ہے وہ اپنی حکومت کے چکر میں لگا ہوا ہے، کوئی امریکہ کی آشیرواد، کوئی اسٹیبلشمنٹ کی بوٹ پالش، لیکن عوام کے لیے کوئی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جماعت اسلامی عوام کے ساتھ کھڑی، اور ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم حق دو عوام کو تحریک ایک نئے مرحلے میں داخل کر رہے ہیں، اور 12 تاریخ کو انشاءاللہ 12 جولائی کو اسلام آباد میں ایک تاریخی دھرنا ہوگا، بجلی کے بلوں کو کم کرنے کے لیے، مراعات یافتہ طبقے کی مراعات ختم کروانے کے لیے، اور جس طرح سے انہوں نے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں ان بلوں میں، اور جس طرح بجٹ میں انہوں نے تنخواہ دار طبقہ کو پیس کر رکھ دیا ہے، اس لیے جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے۔ اور نہ صرف یہ کہ اس دھرنے پر بیٹھنا ہے، ہمیں ابھی بیٹھنے کا ہم نے طے کیا ہے، اٹھنے کا طے نہیں کیا۔ اٹھنے کی بس ایک ہی شرط ہے کہ حکومت پیچھے ہٹے، اور ہمیں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں پاکستان کے عوام کا حق لینا ہے، ان کے اوپر جو ٹیکسوں کی بھرمار ہے اس کو کم کروانا ہے، مزدوروں کو لے کر آئیں، کسانوں کو لے کر آئیں، نوجوانوں کو لے کر آئیں، اور جو لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ آنا چاہتے ہیں ان فیملیز کو لے کر آئیں، اور ایک تاریخی دھرنا انشاءاللہ ہوگا۔ اور یہ ہمارا کوئی ذاتی اور پارٹی مقصد نہیں ہے، ہمارے پاکستان کے عوام کو ریلیف دینا پڑے گا، ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے حکومت تیار ہو جائے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہے۔